آج ہم ایک بہت جانی پہچانی کہانی ایمانداری کا انعام اس کے ایک خاص حصے پر کچھ گہری بات چیت کریں گے۔ یہ کہانی احمد کی، ایک غریب لکڑہارا جو اپنی ایمانداری کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، بہت مشہور کہانی ہے۔ وہ ایک دور کے گاؤں میں رہتا ہے اپنے بوڑھے والدین اور چھوٹی بہن کے ساتھ، اور اس کی پوری دنیا مطلب اس کی روزی روٹی وہ اس کا ایک لوہے کا کلہاڑا ہے۔ غریب بہت ہے لیکن ایماندار ہے، قناعت پسند ہے۔ بالکل۔ اور کہانی کا جو اہم موڑ ہے وہ تب آتا ہے جب یہ کلہاڑا، اس کا واحد ذریعہ، دریا میں گر جاتا ہے۔ جی، تو آج ہم اسی واقعے کو اور احمد کے کردار کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ دیکھیں، یہاں جو بات فوراً توجہ کھینچتی ہے وہ احمد کی غربت اور اس کی ایمانداری کا ساتھ ساتھ ہونا ہے۔ عام طور پہ لگتا ہے کہ ضرورت شاید انسان کو کمزور کر دے۔ ہاں، یہ خیال تو آتا ہے۔ مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کی ماں کی وہ نصیحت یاد ہے نا؟ بیٹا، غربت تو آتی جاتی رہتی ہے لیکن ایمان اور کردار کی دولت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اس کے لیے ایک طرح سے ایک مضبوط سہارا ہے، ایک نفسیاتی لنگر۔ یہ اسے اندرونی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ جی، کہ باہر حالات جیسے بھی ہوں، اندر کی قدریں اہم ہیں۔ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اور جب وہ کلہاڑا گرتا ہے، وہ صرف ایک اوزار نہیں کھوتا، وہ تو جیسے اپنے گھر کا چولہا بجھنے والی بات ہو جاتی ہے۔ بالکل، خاندان کی امید، ان کا سہارا، وہ سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ تو اس کا دریا کنارے بیٹھ کر رونا وہ صرف افسوس نہیں، وہ ایک گہری مایوسی ہے، بے بسی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہانی کا یہ حصہ دکھا رہا ہے کہ اصل کردار شدید دباؤ میں ہی پرکھا جاتا ہے؟ یقیناً، یہ لمحہ ہے کردار کے امتحان کا، بالکل شروعات۔ اور پھر دیکھیں، کہانی میں ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ وہ بزرگ کا آنا۔ جی، دریا سے ایک نورانی بزرگ کا نکلنا۔ اب اسے آپ معجزہ کہہ لیں، یا شاید یہ احمد کی دعا کا جواب تھا، یا اس کی نیکی کا ہی کوئی نتیجہ۔ یہ کہانی کو تھوڑا حقیقت سے اوپر ایک علامتی سطح پر لے جاتا ہے۔ جی، کہ امید وہاں سے بھی آ سکتی ہے جہاں سے توقع نہ ہو۔ اور وہ بزرگ آتے ہی امتحان شروع کر دیتے۔ پہلا امتحان، سونے کا چمکتا ہوا کلہاڑا۔ ہاں، یہ بڑی بات ہے۔ احمد، جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، جی، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً سچ بولتا ہے، نہیں جناب، یہ میرا نہیں ہے۔ میرا کلہاڑا تو معمولی لوہے کا تھا۔ اس فوری انکار میں کیا خاص بات ہے آپ کے خیال میں؟ خاص بات اس کی سادگی ہے اور قطعیت۔ مطلب کوئی سوچ بچار نہیں، کوئی کشمکش نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمانداری اس کے اندر کتنی گہرائی تک رچی بسی ہے۔ یعنی یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں؟ نہیں، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ بالکل، سونے کا کلہاڑا جو اس کی ساری مشکلیں حل کر سکتا تھا۔ فوراً، جی، فوراً، وہ ایک لمحے کو بھی نہیں ڈگمگاتا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بزرگ پھر غوطہ لگاتے ہیں، اس بار چاندی کا کلہاڑا۔ اور احمد کا جواب؟ پھر وہی، نہیں بابا، یہ بھی میرا نہیں، میرا تو پرانا سادہ لوہے کا تھا۔ یہ دہرایا جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی سچائی نہیں تھی، بلکہ اصول پر قائم رہنا ہے۔ کہانی یہ بتا رہی ہے کہ لالچ چاہے سونے کی شکل میں آئے یا چاندی کی، کردار کی مضبوطی اسے رد کر سکتی ہے۔ بالکل، یہ بار بار کی آزمائش اس کی ایمانداری کو اور پختہ کر کے دکھاتی ہے۔ تو یہ صرف سچ بولنا نہیں ہوا، یہ اپنی ملکیت اور اپنے حق کے بارے میں بہت واضح ہونا بھی ہے۔ وہ چیز نہیں لے رہا جو اس کی نہیں، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ صحیح کہا۔ یہ واپس اسی بات پر آتا ہے جو ہم نے شروع میں کی تھی، اندرونی دولت، کردار کی دولت، وہ باہر کی دولت سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں احمد کا کردار بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی ایمانداری صرف ایک خوبی نہیں رہتی، وہ ایک فعال قوت بن جاتی ہے جو مشکل حالات میں بھی راستہ بناتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنا سب کچھ کھو کر بھی مایوسی میں بھی ایمانداری پر قائم رہتا ہے۔ سونا اور چاندی جیسی بڑی آزمائشیں بھی اسے ہٹا نہیں پاتی۔ جی، یہی اس کہانی کے اس حصے کا آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ کردار کی یہ مضبوطی، خاص طور پر جب حالات اتنے خراب ہوں، وہی اصل امتحان ہے۔ احمد کی ایمانداری حالات کی محتاج نہیں، وہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے
کہ کردار کی اس غیر متزلزل مضبوطی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا یہ صرف ایک اخلاقی فتح ہے یا کہانی اس ایمانداری کا کوئی ٹھوس انعام بھی دے گی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے سوچنے کے لیے کہ ایسی خالص ایمانداری کی قدر دنیاوی پیمانوں پر کیسے ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ اچھا، تو پچھلی گفتگو میں ہم نے بات چھوڑی تھی جہاں بزرگ دریا میں غوطہ لگا چکے تھے۔ جی، وہ سونے اور چاندی کے کلہاڑے لائے تھے۔ جی، اور احمد نے کمال ایمانداری سے دونوں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ بالکل۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ یہ کہانی کا حصہ احمد کی ایمانداری کا انعام کے دوسرے حصے سے ہے۔ بزرگ تیسری بار پانی میں اترتے ہیں، اور یہاں یوں سمجھیں کہ احمد کی سچائی کا اصل حتمی امتحان ہوتا ہے۔ تو بزرگ پانی سے باہر آتے ہیں جی، اور اس بار ان کے ہاتھ میں وہی پرانا زنگ آلود لوہے کا کلہاڑا، جو واقعی احمد کا تھا۔ ہاں، وہ احمد کی طرف بڑھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیٹے کیا یہ ہے تمہارا کلہاڑا؟ اس لمحے احمد کی آنکھوں میں جو چمک آتی ہے نا، وہ دیکھنے والی ہے۔ فوراً پہچان لیتا ہے، ہاں، بے اختیار کہتا ہے، ہاں بابا، ارے واہ، یہی میرا کلاڑا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آواز میں وہ شکر گزاری، وہ نمی۔ جی بالکل، وہ کلاڑا لیتے ہوئے بزرگ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور یہ لمحہ دیکھیں نا، یہ بہت کلیدی ہے۔ یہ صرف وہ کلہاڑا واپس ملنے کی بات نہیں ہے، اچھا، یہ تو ایک طرح سے ٹھوس ثبوت ہے کہ احمد کی ایمانداری کتنی پکی تھی۔ اس نے وہ سونے چاندی کا لالچ رد کر دیا۔ بالکل رد کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید بزرگ دوبارہ نہ پوچھیں، مطلب فوری فائدے پر اصول کو ترجیح دی۔ صحیح کہا، اور بات یہی نہیں رکتی۔ احمد اپنا کلاڑا لے کر جانے لگتا ہے تو بزرگ اسے روکتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں بیٹے ذرا رکو، تمہاری سچائی اور ایمانداری دیکھ کر نا میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ تعریف کرتے ہیں اس کی۔ ہاں، اور کہتے ہیں اس زمانے میں ایسی خوبی بھئی بہت کم ملتی ہے۔ اور پھر وہ غیر متوقع اعلان۔ اچھا، وہ کیا؟ بزرگ کہتے ہیں تمہاری اس نیکی کے انعام کے طور پر نا میں تمہیں یہ سونے اور چاندی کے کلاڑے بھی دیتا ہوں، تحفہ سمجھو، یہ اب تمہارے ہیں۔ اوہ، تو وہ دونوں بھی دے دیے؟ جی ہاں، احمد تو بس حیران رہ جاتا ہے، سکتے میں آ جاتا ہے ایک دم۔ تو یہ کہانی کا وہ نقطہ ہے جہاں وہ مرکزی پیغام، وہ سبق بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ کون سا والا؟ وہی کہ ایمانداری کا پھل وہ نہ صرف ملتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو فوراً اور امید سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ ہاں، یہ تو وہ کہاوت سچ ہو گئی۔ جی، جو احمد نے سنی تھی کہ صبر اور ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ صرف ایک اخلاقی بات نہیں رہی، یہ اس کی زندگی کی حقیقت بن گئی۔ صحیح۔ قسمت کا کھیل بھی کہہ سکتے ہیں، پر کہانی اسے کردار کا انعام بتاتی ہے۔ تو احمد وہ تینوں کلہاڑے لے کر ظاہر ہے بے انتہا خوشی کے عالم میں گھر جاتا ہے۔ جی، گھر پہنچ کر وہ ساری کہانی اپنے والدین اور بہن کو سناتا ہے۔ ان کا کیا رد عمل تھا؟ پہلے تو سب حیران، پھر خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ والدین کی آنکھوں میں فخر کے آنسو، بہن خوشی سے جھوم رہی ہے، واہ! اور سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات میرے خیال میں اب آتی ہے۔ انعام ملنے کے بعد احمد کیا کرتا ہے؟ یہ اہم ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس دولت کو جو اچانک ملی ہے فضول خرچی میں نہیں اڑائے گا، سمجھداری سے استعمال کرے گا۔ اچھا فیصلہ ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ وہ سونے چاندی کے کلہاڑے تو حفاظت سے رکھ دیتا ہے، جی، اور روزمرہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنا وہی پرانا لوہے والا کلہاڑا استعمال کرتا رہتا ہے۔ ارے یہ تو کمال ہے۔ ہاں، یہ صرف سادگی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے اپنی حقیقت سے جڑے رہنا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی اصل محنت کیا ہے۔ یہ عاجزی کی بڑی مثال ہے، واقعی؟ اور یہیں سے اس کا کردار اور نکھرتا ہے۔ مطلب دولت ملنے کے بعد وہ صرف اپنے آپ تک یا اپنے گھر تک نہیں سوچتا، اچھا، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس دولت سے دوسروں کی جو ضرورت مند ہے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ بہت خوب۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمانداری صرف لالچ سے بچنا نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری اور ہمدردی کا احساس بھی لاتی ہے، خاص طور پہ جب آپ بہتر حالت میں ہو۔ تو اس حصے سے ہم نے یہ دیکھا کہ احمد کی ایمانداری کو نہ صرف آزمایا گیا، جی، پرکھا گیا، بلکہ اسے اس کا ایک شاندار غیر متوقع انعام بھی ملا۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ انعام ملنے کے بعد بھی اس نے اپنی وہ سادگی، وہ عاجزی برقرار رکھی۔ بالکل،
اور یہ ساری صورتحال نا ایک گہرا سوال بھی چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے وہ کیا؟ کہ کردار کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب انسان مشکل میں ہو، غربت میں ہو، لالچ سامنے ہو، یا پھر تب جب اسے اچانک بہت بڑی خوش قسمتی، بہت دولت مل جائے اور اسے سنبھالنا ہو، اپنی اقدار پر قائم رہتے ہوئے اسے استعمال کرنا ہو؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ شاید دونوں ہی موقع کردار کی مضبوطی دکھاتے ہیں، لیکن کس امتحان کا وزن زیادہ ہے یہ سوچنے کی بات۔ آج ہم احمد کی سخاوت اور حقیقی خوشحالی نامی ایک بڑی دلچسپ کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ شخص احمد، اس نے اپنی دولت کیسے استعمال کی اور اصل خوشحالی کیسے ملی اسے۔ جی، اور یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ جائزہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ پیسہ کیسے کمایا، بلکہ یہ کہ پیسے کا صحیح استعمال وہ کس طرح عزت، سکون اور معاشرتی قدر لاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ صرف پیسے بنانے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس کے استعمال کی ہے۔ تو احمد نے کیا مختلف کیا؟ کیا خاص بات تھی اس کے انداز میں؟ یہی تو نقطہ ہے، یہ اصل میں اقدار کی کہانی ہے۔ یہ دیکھنا کہ دولت کے ساتھ اس نے کیا کیا، یہ اہم ہے۔ تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ کہانی کہتی ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے والدین کا علاج کروایا، پھر بہن کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور ایک ٹھیک ٹھاک سادہ سا گھر بنایا۔ بالکل، اور یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ مطلب پہلے اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کی، خاندان پہلے، یہ ایک بہت سمجھداری کی بات ہے۔ ہاں، مطلب عیش و عشرت کی طرف فوراً نہیں بھاگا، قناعت پسندی نظر آتی ہے یہاں۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک کیا چیزیں زیادہ اہم تھیں، رشتے، بنیادی سکون، نہ کہ صرف دکھاوا۔ اچھا، پھر خاندان کے بعد اس نے کمیونٹی کے لیے کیا؟ گاؤں کا ذکر ہے کہانی میں۔ جی، گاؤں میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، شدید قحط تھی، کھیت سوکھ رہے تھے۔ تو احمد نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دولت سے وہاں ایک کنواں کھدوایا اور پینے کے پانی کے لیے ایک سبیل بھی بنائی، مطلب مفت پانی کا انتظام سب کے لیے۔ واہ، اس کا تو بہت گہرا اثر ہوا ہوگا گاؤں والوں پر۔ یقیناً، کہانی بتاتی ہے کہ لوگ بہت ممنون ہوئے، بہت دعائیں دیں، لیکن وہ رکا نہیں۔ اچھا، اور کیا کیا؟ تعلیم، چونکہ وہ خود پڑھ نہیں پایا تھا، اس کی خواہش تھی کہ گاؤں کا کوئی بچہ محروم نہ رہے، تو اس نے ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا، استاد کا انتظام کیا، کتابیں دیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، پانی اور تعلیم دونوں بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل، اب دیکھیں نا، اس سرمایہ کاری کا فائدہ دوہرا تھا۔ ایک تو لوگوں کی عملی مسائل حل ہوئے، زندگیاں بہتر ہوئیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے معاشرے میں تعلقات مضبوط ہوئے، احمد کو بہت عزت ملی۔ یہ مثال ہے کہ دولت صرف ذاتی چیز نہیں، یہ معاشرتی قدر بھی بنا سکتی ہے، یہ تعلقات بنانے کا ذریعہ بنی۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ سب کر کے کیا وہ خود بدل گیا؟ مطلب دولت کا اثر اس کے اپنے کردار پر کیسا رہا؟ یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ کہانی کے مطابق نہیں، وہ بالکل ویسا ہی رہا، عاجز، محنتی۔ یعنی وہ لکڑیاں کاٹنے والا کام وہ کرتا رہا امیر ہونے کے بعد بھی؟ جی ہاں، حالانکہ اب اس کے پاس اچھے اوزار تھے، لیکن اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور اپنی کمائی کا بڑا حصہ اب بھی غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ اور وہ اپنی والدہ کی نصیحت بھی یاد رکھتا تھا، ہے نا؟ بالکل، وہ نصیحت کہ دولت کو سر پر سوار مت ہونے دینا، یہ گویا اس کا رہنما اصول بن گئی۔ تو یہ فلسفہ بڑا گہرا ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دولت کو ایک ذمہ داری سمجھتا تھا، ایک امتحان، صرف عیاشی کا ذریعہ نہیں۔ اس کی عاجزی، اس کی محنت، یہ سب بتاتا ہے کہ اصل انسانی اقدار دولت سے بدلنی نہیں چاہیے۔ ایمانداری، سخاوت، یہی اس کی اصل کمائی تھی۔ تو اگر ہم اس سب کو جوڑیں، احمد کی زندگی کا سبق کیا ہے؟ لگتا ہے جیسے ایمانداری، سادگی اور دوسروں کی مدد یہی اصل خوشحالی کا راستہ ہیں۔ یقیناً۔ اسے صرف پیسہ نہیں ملا، اسے عزت ملی، لوگوں کی محبت ملی اور دلی سکون۔ کہانی میں اسے نیک دل لکڑہارا کہا گیا ہے، یہ خود میں ایک بڑا اعزاز ہے۔ بالکل درست کہا، اور حقیقی خوشحالی کا مطلب بھی یہی ہے۔ یہ بینک بیلنس نہیں، یہ کردار ہے، یہ خدمت ہے، یہ اندر کا اطمینان ہے۔ احمد کی کہانی اسی بات کو زندہ کرتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اصل دولت مال و متاع نہیں، بلکہ اچھا کردار، خدمت کا جذبہ اور دل کا سکون ہے۔
احمد کی کہانی یہ دکھاتی ہے کہ نیت صاف ہو اور عمل اچھا ہو تو نہ صرف انسان کی اپنی تقدیر بدلتی ہے بلکہ وہ معاشرے کے لیے بھی ایک مثال بن جاتا ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اپنی مالی حالت جو بھی ہو، احمد کے اس نظریے سے، دولت اور کمیونٹی کے بارے میں اس کے رویے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کون سے ایسے چھوٹے قدم ہو سکتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں زیادہ حقیقی خوشحالی لانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں؟ کیا کبھی اپنی ذاتی آسائش پر دوسروں کی، سماج کی ضرورت کو ترجیح دینا کامیابی کے بارے میں ہمارے تصور کو بدل سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔